समझने की सलाहियत ही नहीं है तो फतवा रिजविया को आम कैसे करोगे? फतवा रिजविया में लिखा है मुरवजा ताजियादारी नाजायज हराम है और तुम कहते हो जायज है, ये शिआर इस्लाम से है। फतवा रिजविया में लिखा है कि ओजड़ी खाना मकरूह तहरीमी है और तुम कहते हो ओजड़ी खाना जायज है। फतवा रिजविया में लिखा है औरतों को मज़ारात पे जाना नाजायज है और तुम कहते हो जायज है। फतवा रिजविया में जिन चीजों को नाजायज बताया जा रहा है उन चीजों को तुम जायज बता रहे हो, तो तुम फतवा रिजविया को उल्टा समझ रहे हो, तो फतवा रिजविया को तुम आम नहीं कर रहे हो, फतवा रिजविया को जाम कर रहे हो। बेशक बेशक। और याद रखो ताजुश शरिया किसी मामूली मौलवी का नाम नहीं है। ताजुश शरिया वारिस उलूम आला हजरत का नाम है। ताजुश शरिया काज़ी क़ुदात फिल हिंद का नाम है। ताजुश शरिया मेहमान काबा का नाम है। ताजुश शरिया फख्र अज़हर का नाम है। ताजुश शरिया इस दौर के सबसे बड़े फक़ीह और सबसे बड़े मुहद्दिस का नाम है। ताजुश शरिया वो है कि जब अरबी जबान में हदीस की शरहें लिखते हैं तो पढ़ने के बाद एहसास होता है कि हजरत इमाम नववी की किताब हम पढ़ रहे हैं। ताजुश शरिया वो है कि जब फ़िक़ही बहसों को अरबी जबान में तहरीर फरमाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि इमाम इब्नुल हुमाम की तहरीर पढ़ रहे हैं, अल्लामा शामी की तहरीर पढ़ रहे हैं। ताजुश शरिया उर्दू जबान में जब फतवा लिखते हैं तो इख्तिसार और जामियत का ये आलम होता है कि ऐसा महसूस होता है कि हम ताजुश शरिया का फतवा नहीं आला हजरत का फतवा पढ़ रहे हैं। ताजुश शरिया अरबी में जब शायरी करते हैं तो अरबी जुबान अदब की फसाद बलागत को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हिंदुस्तान का कोई शायर नहीं, आलम अरब का कोई कादरुल कलाम शायर ये तहरीरें लिख रहा है। ताजुश शरिया जब उर्दू जबान में नातिया शायरी करते हैं इश्क़ रिसालत में डूबकर तो आपकी नातिया शायरी पर मुफ्ती आजम और आला हजरत की नात का शुबा गुजरने लगता है। ताजुश शरिया वो है कि उनके मुकाबले में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम क्या ताजुश शरिया से मुकाबला करोगे? ताजुश शरिया की जूती को जो हैसियत हासिल है वो हैसियत भी न तुमको हासिल है और तुम्हारे बाप को हासिल है। अगर तुमको इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। जगह जगह हम अहले सुन्नत वल जमात गुलामाने ताजुश शरिया से ये उलझ रहे हैं, जगह जगह तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ताजुश शरिया की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, ताजुश शरिया की इज्जत और अजमत पर हमले कर रहे हैं। ये वही पीलीभीत के नापाक मौलवी है जो कल तक ताजुश शरिया की जूती को सर का ताज बनाए हुए थे। ये वही लोग हैं जो इस बात का नारा लगाते थे कि सुन्नियों का अमीर कौन है? ताजुश शरिया है, ताजुश शरिया है। ये वही लोग हैं जो कल तक स्टेज से ये चीख चीख कर कहते थे जो ताजुश शरिया का फतवा न माने हम उसको सुन्नी मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आज ये खुद ताजुश शरिया का फतवा मानने से इनकार कर रहे हैं। आज ये खुद ताजुश शरिया की इज्जत और अजमत पर हमले कर रहे हैं। ताजुश शरिया की शान घटाने वालों, ताजुश शरिया की शान घटने वाली रहे, जिसको अल्लाह बढ़ाए दुनिया की कोई ताकत उसे घटा नहीं सकती। ताजुश शरिया वो है कि जिस आबादी से गुजरते हैं इंसानों का सैलाब उनके पीछे चलता है। ताजुश शरिया वो है कि जिस वीराने में कदम रखते हैं सुन्नियत की खेती लहलहाने लगती है। ताजुश शरिया वो है कि दुनिया के जिस एयरपोर्ट पर उतरते हैं पूरी दुनिया उनके कदमों में सिमट जाती है। ताजुश शरिया वो है कि जब खाने काबा की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो उनके पीछे हजारों हजार आदमियों का मेला लगा रहता है। ताजुश शरिया वो है कि उनके निरानी चेहरे को देखने के बाद एक दो नहीं हजारों गैर मुस्लिम अब तक मुसलमान हो चुके हैं। हजारों वहाबी देवबंदी वहाबियत से तायब होकर ताजुश शरिया के मुरीद बन चुके हैं। ताजुश शरिया वो है कि पूरा हिंदुस्तान के पीरों के मुरीदीन को एक तरफ जमा कर दो और ताजुश शरिया के मुरीदीन को एक तरफ जमा कर दो तो ताजुश शरिया के मुरीदीन की तादाद होगी। हिंदुस्तान के सारे मुरीदीन साल भर में जितना मुरीद करते हैं ताजुश शरिया एक महीने में उतना मुरीद करते हैं। तुम अपने एजेंटों को अपने दलालों को छोड़े हुए हो तो लोगों को लेकर आओ हम मुरीद करना चाहते हैं। और ताजुश शरिया की खुदादाद मकबूलियत का ये आलम है कि दिन रात उनके मकान पर मेला लगा हुआ है, लोग उनके चेहरे की एक झलक देखने के लिए बेचैन और बेकरार है। कोई ये ताजुश शरिया की कोशिश का नतीजा नहीं, ये अल्लाह
اللہ کا فضل خاص ہے جو تاج شریعہ کے اوپر نازل ہوا ہے، اور جب اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا انعام ہے، تو کوئی اللہ کے انعام سے ٹکرا نہیں سکتا۔ تاج شریعہ وہ ہے کہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے، تاج شریعہ وہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان ہے، تاج شریعہ وہ ہے کہ عشق رسالت کا چراغ ہے، تاج شریعہ وہ ہے کہ پوری دنیا میں تاج شریعہ کی ولایت اور محبوبیت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ تاج شریعہ اللہ کے ایک مقدس ولی کا نام ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے۔ تاج شریعہ وہی ہے جب ہم ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تاج شریعہ سے ٹکرانے کا مطلب اللہ کو مقابلے کی دعوت دینا ہے، کیونکہ پروردگار عالم فرماتا ہے جو میرے ولی کو عذابت اور تکلیف کی نظر سے دیکھتا ہے، جو میرے ولی کو تکلیف پہنچا ہے، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اعلان جنگ فرما رہا ہے۔ تم اللہ کو نہ للکارو، پروردگار عالم سے تم جنگ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ولیوں کو للکارنے کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ کی رحمت کو للکار رہے ہو، اللہ کی مشیت کو للکار رہے ہو۔ جو اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے جب اعلان فرما دیا ہے کہ من عادلی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کر دے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ کون ہے جو اللہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے اپنی تمام ناجائز اور ناپاک حرکتوں سے تائب ہو کر تاج شریعہ کے قدموں میں سر جھکا دو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور یاد رکھو اگر تم نے تاج شریعہ کی توحید اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تو پورے ہندوستان میں تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ملے گا۔ پیلی بھیت کے چوراہے پر کھڑے ہو کر ہاتھ میں کٹورا لے کر بھیک مانگو گے، لیکن کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، واہ واہ یار، زندہ باد، تاج شریعہ جیسا ہو۔ تاج شریعہ سے مقابلہ کرنے چلے، تاج شریعہ کی جوتی کے برابر تو باپ بیٹے کی حیثیت ہی نہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو ایک بہت بڑا جلسہ رکھو، اسٹیج پر خوبصورت کرسیاں لگا دو، کرسیوں پر خوبصورت چادر بچھا دو، اور ان پیلی بھیت کے مولویوں کو ایک لائن سے کرسی پر بیٹھا دو، اور ایک خالی کرسی پر تاج شریعہ کو نہ بیٹھاؤ، تاج شریعہ کی جوتی رکھ دو، اور مجمع میں اعلان کرو کہ ان مولویوں سے اگر محبت کرتے ہو تو ان مولویوں کو چومو، اور تاج شریعہ سے محبت کرتے ہو تو ان کی جوتی کو چوم لو۔ خدا کی قسم اگر لاکھوں کا مجمع ہوگا تو سب تاج شریعہ کی جوتی کو چومنا پسند کریں گے، لیکن تمہارے ہاتھ کو بوسہ دینا گوارا نہیں۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ، واہ 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 واہ۔ محدث کبیر کی شان میں گستاخیاں کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ گئے کہ آپ تاج شریعہ کی ذات تک پہنچ گئے۔ تم کہتے ہو کہ ہم تاج شریعہ کو مانتے ہیں تو تاج شریعہ کے فتوے کو ماننا چاہیے۔ تاج شریعہ نے محدث کبیر کے سلسلے میں فتویٰ جاری فرمایا، اپنا فیصلہ جاری فرمایا کہ محدث کبیر پر لگائے گئے سارے الزامات غلط، محدث کبیر پر کوئی الزام نہیں، اور جو لوگ محدث کبیر کی اب تک توہین کرتے رہے ان کے اوپر توبہ واجب ہے۔ اگر واقعی تم تاج شریعہ سے محبت کرتے تو تاج شریعہ کے فیصلے اور فتوے کو تسلیم کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں طائب ہو جاتے، سارا معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن حقیقت میں تم تاج شریعہ کو بھی نہیں مانتے ہو، اعلیٰ حضرت کو بھی نہیں مانتے ہو، اپنی روزی روٹی کے لیے صرف اعلیٰ حضرت کا نام لیتے رہے، تاج شریعہ کا نام لیتے رہے، اپنی دکان چمکاتے رہے۔ جب تمہاری دکان چمک گئی، کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو گیا تو تاج شریعہ کے خلاف بھونکنے لگے۔ تم سے بہتر وہ کتا ہے جو مالک کے ٹکڑے پر پلتا ہے لیکن مالک کے خلاف نہیں بھونکتا۔ ان کتوں سے تم بدتر ہو کہ اب تک تاج شریعہ کے ٹکڑے پر پلتے رہے، اور جب تمہارے اندر قوت اور ہمت پیدا ہوئی تو اب تاج شریعہ کے خلاف بھونکنے لگے۔ یاد رکھو کل بھی تاج شریعہ کا پرچم اقبال بلند تھا،
آج بھی بلند ہے اور صبح قیامت تک تاج شریعہ کا پرچم لہتا رہتا ہے گا. نہ تمہارے باپ میں ہمت ہے کہ تاج شریعہ کے پرچم کو جھکا سکے, نہ تمہارے اندر ہمت ہے کہ تاج شریعہ کے پرچم کو جھکا سکو. جھکانے والے خود جھک گئے, دنیا سے نام و نشان مٹ گیا. تاج شریعہ کا پرچم اقبال آج بھی آسمان کی بلندیوں پر لہرا رہا ہے اور صبح قیامت تک لہراتا رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تاج شریعہ کو مانتا ہے وہ ان کو بھی مانے گا جن کو تاج شریعہ مانتے ہیں. تاج شریعہ محدث کبیر کو مانتے ہیں, تاج شریعہ محدث کبیر پر اعتماد کرتے ہیں. تو جو لوگ تاج شریعہ سے سچی محبت رکھتے ہیں وہ محدث کبیر سے بھی محبت رکھتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم تاج شریعہ کو مانو اور جن کو تاج شریعہ مانتے ہیں ان کو نہ مانو. یہ تاج شریعہ کو ماننا نہیں ہے, یہ تو لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. اس لیے پوری مضبوطی کے ساتھ تاج شریعہ کے دامن کو پکڑ لو. تاج شریعہ وہ ہے کہ جنہوں نے تاج شریعہ کے دامن کو پکڑ لیا ان کی دنیا بھی کامیاب اور الحمدللہ آخرت بھی کامیاب. بے شک بے شک. اس لیے تاج شریعہ کو مناظرے کا چیلنج نہ دو. 25 لاکھ کا اعلان, 25 لاکھ کا اعلان. گھر میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے, 25 لاکھ کا اعلان کرا. گھر میں کھانے کے لیے سبزی نہیں ہے, مریدین نہ پہنچائیں تو سبزی نہ پکے. مریدین جوتا چپل خرید کے نہ دیں تو پاؤں کو جوتا نصیب نہ ہو. اتنی بھی تمہارے اندر ہمت و لیاقت نہیں ہے کہ تم علماء کے سامنے سنجیدگی سے بیٹھ کر بات کر سکو. صرف گالی دینا یہ لوگ جانتے ہیں. تاج شریعہ کے خلاف ہنگامہ آرائی جگہ جگہ کر رہے ہیں. الحمدللہ آپ دیکھیں گے تاج شریعہ کے خلاف جتنے بھی فتنے اٹھے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے مٹ گئے. ان کے بھی مٹنے کا وقت آ رہا ہے. ہر جگہ سے یہ مٹ رہے ہیں. بے شمار مریدین ان کی بیعت توڑ توڑ کر تاج شریعہ کی غلامی میں داخل ہو رہے ہیں. ایک وقت آنے والا ہے کہ پورے ہندوستان میں یہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے لیکن ان کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں ہو. بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. دستار بندی کا وقت ہو رہا ہے.